میں نے ولاگنگ کے ذریعے اپنی ہر خواہش پوری کی۔ آج کل انٹرنیٹ پر مشہور ہونا بہت آسان ہے، لیکن پہچان بنانا خاصا مشکل ہے۔ مجھے یہ سب کچھ ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود اعتمادی کھو دی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حنین بن عمران یوٹیوب چینل۔ یہ پاکستان کے مشہور یوٹیوبر ولاگر عرفان جنیجو ہیں، جنہوں نے 1 سال قبل ہی آئی کوئٹ کے عنوان سے ویڈیو جاری کر کے اپنے مداحوں کو کر دیا حیران۔ اس ویڈیو میں انہوں نے اعلان کیا کہ اب سے ان کی ولاگز بنانے کی تعداد میں خاصی کمی آئے گی، کیونکہ وہ اب کافی عرصے سے خود اعتمادی کی کمی، اضطراب اور غیر یقینی جیسے نفسیاتی مسائل سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں ایک لڑکا جو زندگی سے بھرپور تھا، وہ اب اپنے زندگی کے مقاصد پر ہی سوال اٹھانے لگا ہے۔ عرفان جنیجو نے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یوٹیوب کو خیرآباد نہیں کہہ رہے ہیں، اگر کبھی ان کا دل چاہا تو وہ ضرور ویڈیو بنائیں گے، لیکن اپنی مرضی سے، نہ کہ لوگوں کے اصرار پر اور فرمائش پر۔ عرفان نے اپنے ویڈیو کا اختتام مشہور آرٹسٹ وین گوگ کے اس قول سے کیا کہ میں نے اپنے کام میں دل اور روح لگا دیے، لیکن اس عمل میں میں نے اپنا ذہنی سکون گنوا دیا ہے۔ اس بارے میں عرفان جنیجو کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ذہنی صحت سے متعلق مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور اور لائکس، فالوورز، سبسکرائبرز کی اس دوڑ میں شہرت کے بدلے اپنا ذہنی سکون گنوا رہے ہیں؟ اس حوالے سے سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر ایک ریسرچ کی گئی ہے۔ ٹویٹر سے شہرت پانے والی مہوش بھٹی، جنہیں لوگ ماہوبلی یا ریاست کی موت کے نام سے جانتے ہیں، کا کہنا ہے درست ہے کہ لوگوں کی آپ سے توقعات آپ پر ایسا دباؤ ڈالتی ہیں کہ آپ ان پر پورا اترنے کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہوش طنز و مزاح سے بھرپور ٹویٹس کے لیے پسند کی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عرفان جنیجو سے متفق ہیں، کیونکہ ان پر بھی ایک ایسا وقت آیا تھا جب سوشل میڈیا ان پر بہت تنقید کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں، میں ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو گئی تھی اور مجھے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے تھیراپی لینی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں جو بھی تبصرہ کروں گی اس میں کچھ نہ کچھ مزاحیہ ہوگا، کیونکہ میں اسی کے لیے جانی جاتی ہوں۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے اور اکثر مجھے غصہ بھی آتا ہے۔ مہوش بھٹی نے ٹویٹر پر زیادہ سے زیادہ فالوورز بڑھانے کی ریس سے تو اب اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اب بھی وہ اکثر غصے اور انزائٹی کا شکار ہوتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر رہنا ان کے کام کی ضرورت اور ان کی مجبوری ہے۔ نو فلٹرز کے نام سے یوٹیوب چینل چلانے والی ڈاکٹر تمکنت بھی مہوش بھٹی سے اتفاق کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کے ذہنی دباؤ کی وجہ بنتا جا رہا ہے۔ میں جس دن کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، میں سارا دن مستقل یہی دیکھتی رہتی ہوں کہ اب اس پر کتنے لائکس آ گئے اور لوگ اس پر کیا رائے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ وقت فون پر جبکہ کم سے کم وقت فیملی کے ساتھ گزارتی ہوں۔ ڈاکٹر تمکنت کہتی ہیں کہ یوٹیوب کے ذریعے پیسے کمانا بھی اس بڑھتے ذہنی دباؤ کی ایک وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں دوسرے ولاگرز ایسے ویڈیوز بنا رہے ہیں جن کو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ویسے ہی ویڈیوز بنائیں، اور اکثر لوگ بھی آپ کو اس پر مجبور کرتے ہیں، چاہے اس طرح کے ویڈیوز آپ بنانا ہی نہ چاہتے ہوں، جس کی وجہ سے آپ عدم اعتماد کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تمکنت پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ جہاں سوشل میڈیا بہت صارفین میں ذہنی امراض کی وجہ بن رہا ہے، وہیں اس کے کچھ نہ کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ میں نے حال ہی میں اپنی امی کو سوشل میڈیا سے متعارف کروایا ہے، جو اکثر اپنی اولاد کی مصروفیت کی وجہ سے تنہائی کی شکایت کرتی تھیں، لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ ڈاکٹر تمکنت کا ماننا ہے کہ منفی اثرات سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کب بریک لگانی ہے۔ لیکن ڈکی بھائی کے نام سے یوٹیوبر پر مشہور سعد الرحمان سمجھتے ہیں کہ عرفان جنیجو نے یوٹیوب کو خیرآباد نفسیاتی مسائل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی ذاتی مصروفیات اور مسائل کے باعث کیا، جن کی وجہ سے وہ باقاعدگی سے ولاگز نہیں بنا پا رہے۔ عرفان جنیجو کا بخود اس حوالے سے کہنا تھا کہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی ان کے دوست نہیں ہیں، بلکہ ان کی صرف جان پہچان ہے۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی یہ مانتے ہیں کہ لائکس اور فالوورز کی ریس میں آگے نکلنے کے لیے اکثر لوگ کچھ چیزیں ایسی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی یا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ یہ سب اس لیے کہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کریں اور زیادہ سے زیادہ آرٹیکل لکھیں اور وہ زیادہ سے زیادہ مشہور ہوں، جبکہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، عرفان جنیجو، مہوش بھٹی اور ڈاکٹر تمکنت کے اس بیان سے متفق نہیں ہیں۔ سعد کہتے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کی وجہ سے کبھی کسی بڑے ذہنی دباؤ کا سامنا نہیں کیا۔
اگر مجھے کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں اسے ساری دنیا کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ لوگ یوٹیوب پر اس قسم کی مایوس کن باتیں سننے نہیں آتے۔ کہنا ہے سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کا۔ ماہر نفسیات صدف عرفانہ کے مطابق ان کے پاس آنے والے ایسے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جن کے نفسیاتی مسائل کی جڑ سوشل میڈیا ہے۔ صدف عرفانہ کے مطابق سوشل میڈیا صارفین کے اسکرین ٹائم میں اضافے کی وجہ سے ان کے سونے کی اوقات کار خراب ہو جاتے ہیں اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے لوگ ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے اپنے ذاتی معاملات بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی تصاویر دیکھ کر اکثر لوگ اپنے زندگی کا موازنہ دوسروں کی زندگیوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان میں اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتوں کو لے کر نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں سوشل میڈیا اکثر صارفین میں خود اعتمادی کی کمی کی وجہ بن رہا ہے، وہیں اکثر افراد ایسے بھی ہیں جن میں یہ خود پسندی کو فروغ دے رہا ہے۔ صارفین سوشل میڈیا پر لائکس اور مثبت کمنٹس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں حقیقی زندگی میں تنقید کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل کا نوٹس اب سوشل میڈیا کمپنیوں جیسے کہ فیس بک، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام نے بھی لینا شروع کر دیا ہے، اور اس کے حل کے لیے چند اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ حال ہی میں یوٹیوب اور فیس بک نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر موجود مواد کی نگرانی کرنے والوں سے کہا ہے کہ ایک فارم پر دستخط کریں جس میں وہ بتائیں وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر PTSD کے بارے میں آگاہ ہیں بھی یا نہیں۔ سوشل میڈیا پر موجود مواد کی نگرانی کرنے والے افراد دن بھر کے کام کے دوران قابل اعتراض مواد اور اکثر سینکڑوں پریشان کن تصاویر دیکھتے ہیں، جبکہ اسنیپ چیٹ نے بھی نیا فیچر متعارف کروایا ہے جس کے ذریعے صارفین ذہنی مسائل سے متعلق آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس انسٹاگرام میں امریکہ سمیت متعدد ممالک میں تصویر پر کتنے لائکس آئے ہیں اسے واضح نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ غیر ضروری مقابلے میں نہ پڑیں۔ میرے خیال سے بھی یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی راہ سے آگاہ کریں، ہمیں کامنٹ کریں، ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔